مارکیٹ نہیں رہی دنیا میں، مارکیٹ کی گلوبلائزیشن ہو گئی، اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کی، اور جو اسپیشلی جس میں دو ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کمیونیکیشن اینڈ سیکنڈلی جو آئی ٹی ہے، ان کے بیسس کے اوپر، اور چوتھا ہماری جو مینوفیکچرنگ کی مارکیٹس ہیں وہ گلوبلائز ہوگی. اس کی وجہ سے ناؤ اٹس نو مور این امیرکن کمپنی. ایک نئی کمپنیز ملٹی نیشنل جو ہیں وہ چینج ہوئی ٹرانس ڈومیسٹک کمپنیز میں. وٹ آر ٹرانس ڈومیسٹک کمپنیز؟ کہ وہ ہیں تو انٹرنیشنل کمپنی، لیکن جس ملک میں جاتی ہیں وہاں پہ وہ ڈومیسٹک کمپنی کی طرح سے آپریٹ کرتی ہیں. بہت سارے مشروبات کی کمپنی، کھانے پینے کے سامانوں کی کمپنی، کپڑے بنانے کے برانڈز، بہت سارے آپ کے فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس، بہت ساری انڈسٹریل آئٹمس، یہ سارے جو ہیں دنیا کے 100 اس سے زیادہ ممالک میں، یعنی ٹوٹل اس وقت ہمارے پاس 192 ممبرز اس وقت ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. آلموسٹ اس میں جو صرف وہ ملک جو انتہائی دور افتادہ ہیں اور جہاں پہ کوئی کمپنی یہ نہیں سمجھتی کہ میرا جانا فیزیبل ہے، آلموسٹ 100 سے زیادہ کنٹریز جو ہیں وہ ایسی ہیں جہاں پہ ان کی پریزنس جو ہے ملٹی نیشنلز کی وہ اسپیشل ہے اور ضروری ہے اور وہ موجود ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہر کمپنی جہاں جاتی ہے وہاں پہ اس کو ڈفرینٹ سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک ملک میں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک چیز عام رواج ہو، وہاں وہی چیز جو ہے اس کو برا سمجھا جائے. جیسے الکوہل ایک سوشل ڈرنک ہے، بہت سارے مغربی ممالک میں ہمارے ہم مذہبن یورپ سے اور وہ الکوہل کی بات کرتا ہے تو ظاہر ہاتھ اس کی اجازت نہیں دیتا. بہت ساری باتیں، بہت سارے جو رسوم ہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ برائبری جو ہے امریکہ میں بہت بڑا، اس کو جو ہے لا کے تحت ایون آپ چھوٹے موٹے جو تحائف ہیں وہ بھی نہیں کسی کو دے سکتے، بٹ میکسیکو میں اس کو ایک روٹین کا کام سمجھا جاتا ہے. اینڈ اف یو آر گوئنگ سم ویئر اینڈ یو آر وداؤٹ گفٹ تو وہ خاصا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور مینرز کے اگینسٹ سمجھا جاتا ہے. اس میں قصور اس ملک کا نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا نہیں ہے، یا ہم ان کو مورلی کوئی لیبلائز نہیں کر رہے کہ دے آر ناٹ ڈوئنگ مورل تھنگ. جسٹ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس ملک میں، ایک ملک میں اگر ایک چیز رواج ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے ملک میں وہ ایک بری بات سمجھی جائے. ہر ایک طرح سے کمپنیز کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ہر ایک طرح سے کمپنیز کو اپنے آپ کو چلانا پڑتا ہے. اپنی ایڈجسٹمنٹس کس طرح سے کمپنیز کرتی ہیں، کس طرح سے وہ ان ممالک میں اپنے آفیسرز کو، اپنے ورکرز کو سیٹل ڈاؤن کرتی ہیں، کیا کیا ڈائلماز ہیں جو ان کمپنیز کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ملٹی نیشنل، ملٹی کنٹریز، ملٹی کلچرل ایٹماسفیئر، ایتھکس بالکل ڈفرینٹ. اس سینیریو میں کمپنیز کا بیہیویئر کس طرح سے ہوگا، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا. آئیے آج کا لیکچر ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس سلسلے کو پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹائم کی وجہ سے اس کا سلسلہ آپ سے منقطع ہوا تھا، اور ہم پھر وہیں سے اس کو شروع کر کے ایک کنٹینیوشن جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں. اسٹوڈینٹس، we were discussing about the multinationals. Should multinationals follow the laws of less developed countries in which they operate? کیا ایک تو یہ پاسبلٹی ہے کہ جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ ان ممالک کے لا جو ہیں ان کو آبزرو کریں، ان کی بندی کا جن کے بڑے ممالک کی کمپنی یہ کام کریں گے. اس ملک میں خود اپنے اسٹینڈرڈ میں اپنے معیار میں رکھ کے اور اپنے ملازمین کو کہیں کہ ان کے اوپر چلیں یا وہ خود ان کے اوپر چلیں. پھر کس طرح سے وہی اطلاع دیتے ہیں کہ تمہیں یہاں پہ ملنے جانا ہے، یو ہیو ٹو oblige him. اور وہی جب امریکہ میں ملازم اسی کمپنی کا اس کو سختی سے منع کیا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ چیز جو بہت ہے کہ اگر آپ امریکہ میں ایک اسکل لیبر کی بات کر رہے ہیں، سم ٹائم یو مے ہیو ٹو پے $37 to $39 پر لیبر. اگر آپ بات بہامس کی کرتے ہیں یا ہیٹی کی کرتے ہیں یا آپ تھرڈ ورلڈ کسی کنٹری کی کرتے ہیں تو مے بی اور ایون میکسیکو یو مے ہیو ٹو پے $2 میکسیمم $3 پر آور. ایک سگنیفیکینٹ ڈفرنس ہے ویجز کے اندر. وائی دے آر شفٹنگ دیئر مارکیٹس ٹو دا کنٹریز ویئر دے ہیو لو لیبر ویجز؟ اس لیے کہ ان کو کمپٹیشن جو ہے اس کے اندر ایک ایج مل جائے لیبر کا، لیبر ریٹس کا، کہ جی اگر کاسٹ بیس لیبر ہے تو وائی دے ڈونٹ پے، وائی دے ڈونٹ پے سم باڈی ان افریقہ دا سیم کمپنی سیم اونرز. ایک بندے کو امریکہ میں وہ $39 دے رہے ہیں اور ایک بندے کو میکسیکو کے اندر وہ $5 دے رہے ہیں.
یہ ڈفرینس جو ہے ایتھیکلی کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، بٹ ہم جیسا بھی کہیں، برا کہیں صحیح کہیں، اٹ از دیئر، اٹس پریزنٹ. اور یہ ایک جو ہے ایتھیکل ایشو ہر جگہ پہ موجود ہے. کس طرح سے ان کمپنیز نے ڈیل کرنا ہے؟ دین morality in international context. should multinationals follow the laws of less developed countries؟ یا تو ان کے لا کو obey کریں، یا پھر وہ کچھ اپنے سٹینڈرڈز وہ مقرر کریں، یا پھر اس طرح ہے کہ they should have certain immunity in them. کہ فائنلی جو ہم نے اس سے پہلے ایک بات کی تھی، اور جو ہم نے پہلے اسی کورس کے سلسلے میں، کہ we may have to do certain changes into the culture of the company, that they must adopt the local dress. کہ جو لوکل ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا لوکل ایک جو رواج ہیں، ان کو آپ کو، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ چائنیز کھانا کھانے جاتے ہیں. تو آپ اگر آپ کو کبھی آپ پاکستان میں چائنیز کھانا کھاتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے، تھوڑا سا ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ کو اس کا بہت ٹیسٹ آپ کو محسوس ہوتا ہے. وہی چائنا کا کھانا اگر آپ مین لینڈ چائنا میں کھائیں تو آپ نہیں کھا سکیں گے. لوکل کھانا جو ہے وہ لوکل ٹیسٹ کے مطابق اسپائسیز ڈال کے اس کی ریسیپی چینج کر کے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق. یہی بات اخلاقیات کا ہوتی ہے، یہی بات ایتھکس کی ہوتی ہے، کہ آپ جس ملک میں آتے ہیں پھر اپنے لاس کو آپ اس کے لوکل فلیور کے مطابق اس کی ریسیپی چینج کرتے ہیں، اس کے اندر نئی نئی چیزیں ایڈ کرتے ہیں، اس کے اندر ماڈیفیکیشنز کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ملٹی نیشنلز کی سروائیول جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. یہ ایک ہارڈ بیٹر فیکٹ ہے، اور یہ ایک یونیورسلائز ہر جگہ پہ یہ ایک کلیہ ہے جو لاگو ہے. دین وی ہیو morality in international context. سیم ہمارا ٹاپک ہے. The following 4 questions can help clarify what a multinational. کس طرح سے اگر ہم ان مسائل کو حل کرتے ہیں تو 4 سوال ہمارے سامنے ہیں جس کو ہم اگر ان پہ بات کریں then we can discuss the possibilities. First of all, cooperation ought to work in the face of these difficulties. What does the action really means in the local cultures context? کیا ان ڈیفیکلٹیز کے باوجود جو کارپوریشنز ہیں انہوں نے کام کرنا ہے، اور اگر کام کرنا ہے تو دین وٹ دے ڈو اباؤٹ دا لوکل جو لاز ہیں، لوکل جو رواج ہیں، لوکل جو ساگاز ہیں، جو لوکل ریچولز ہیں، ان کے بارے میں ان کی کیا بیہیویئر ہونا ہے. سیکنڈلی، ڈز دا ایکشن پروڈیوس کانسیکوینسز دیٹ آر ایتھیکلی ایکسیپٹیبل فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ایٹ لاسٹ ون آف دا 4 ایتھیکل تھیوریز. کیا جو آپ ایکشن وہاں پہ لے رہے ہیں یا جو بھی آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں، جو 4 ہم نے تھیوری پڑھی ہیں پریویسلی، یوٹیلیٹیرینس کی ہے، اور اس کے علاوہ لبرٹرزم کی ہے، اس کے بعد اس میں جو رائٹس ہیں ان کی تھیوری، اور جسٹس کی تھیوری ہے، کیئر اینڈ جسٹس اس کے ساتھ پھر آ جاتے ہیں. کیا ان کے اندر یہ جو ہے کسی ایک تھیوری کو بیسیکلی دے آر یوٹیلائزنگ دیٹ، اور انڈر دی انفلوئنس آف دیٹ تھیوری وہ کوئی اثر لے رہے ہیں. Does the local government truly represent the will of all its people؟ کیا جو وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی اسی طرح کے ہی ٹریٹمنٹ یا اسی طرح کے ہی قوانین بناتی ہے جو وہاں کے لوگوں کی جو مرضی ہے، لوگوں کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہوں؟ یعنی کیا اس ملک میں بنائے ہوئے قوانین کسی ملٹی نیشنل کے لیے یا کسی باہر سے آنے کے لیے ایسے قانون ہیں جو ان لوکل لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں؟ اینڈ فورتھ، if the morally questionable action is a common local practice, it is possible to conduct business there without engaging in it. اور اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جس کے اوپر وہاں پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی، آپ اگر امورل چیز کریں اور وہاں پہ کوئی اس کی should be under those theories، آپ جو ہے ورچوز کی بات کریں کہ وہاں پہ آپ کس طرح سے اپنی اخلاقی جو ورچو ہے اس کو، نہ اگر آپ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اگر اس ملک کا you have to be ethical things to opt the local laws or to opt the local culture. لیکن 99% دیکھا گیا ہے کہ کمپنیز جب کسی ملک میں، اسپیشلی چھوٹے ملک میں یا کسی بھی بڑے ملک میں جب آتی ہیں تو if they don't have common culture، جیسے اگر انگلینڈ کا آدمی جرمنی میں جائے گا تو کچھ زیادہ ان میں ڈفرینسز جو ہے وہ نہیں ہیں، یا اگر ایک آدمی فرانس کا وہ اٹلی میں چلا جاتا ہے تو ہمیں یورپ کے اندر، لیکن اگر ایک فرانس کا آدمی جو ہے بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں آتا ہے،
لاٹ آف ڈفرینسز آر آبویسلی دیئر. یا افریقہ میں چلا جاتا ہے تو بہت سارے سوشو اکنامک کلچرل ڈفرینسز ہیں, اس لیے ان کو اڈاپٹ کرنا وہاں کے مطابق ضروری ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی, نیکسٹ ہمارا جو موضوع ہے یہ ایتھکس کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے, دا مارکیٹ اینڈ بزنس. ایتھکس کی وہ برانچ ہے جو مارکیٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور مارکیٹ کے ساتھ جو ریلیٹڈ بزنس ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. یعنی جو مارکیٹ کے اندر ایتھکس ہیں اس کو ہم نے کس طرح سے ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم, ان کی نوعیت کیا ہے, واٹ چیلنجز دے آر فیسنگ ان دا مارکیٹ, گلوبل مارکیٹ کے اندر. لیٹس اسٹارٹ اٹ, وی ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ ود اگین اے کیس which is the economic conditions in United States at the close of 20th century. 20ویں صدی کے شروع میں ہم میجر چینجز دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر کہ لوکل جو انڈسٹری تھا اور اس سب سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں امریکن اتنی بڑی جو دنیا کی اکانومی ہے, جو دنیا کے اندر 540 کی مالک ہے, 50 کمپنیاں آج بھی بڑی جو ہے وہ امریکن ہے. تو ایسا ہوا کہ امریکہ کے اندر ایک چیز پکار ہوئی that the local industry, the local people, the local business people, they should be protected by the government of America from the invaders who are coming as the foreign businessmen. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں, بات ہم پھر وہی کریں گے جو میں نے لاسٹ لیکچر میں تھوڑی سی کی تھی, لیکن ایک دفعہ چونکہ میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دی ہے, میں اختصار سے کام لیتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. ہوا یہ کہ جب ہم نے گلوبلائزیشن کی بات کی تو دنیا کے اندر مارکیٹس جو تھی وہ سمٹ کے رہ گئیں, ایک پورے گلوبل کے اندر سمٹ کے رہ گئیں. یہ امریکن مارکیٹ نہیں تھی, جرمن مارکیٹ نہیں تھی, چائنیز مارکیٹ نہیں تھی, بلکہ دین اٹ بیکیم دی گلوبل مارکیٹ. اسی امریکن مارکیٹ کے اندر جہاں بچوں کی ایک پینسل ایک سال کے اندر 4 کروڑ کی تعداد میں بنتی تھی, وہاں پہ گھٹ کے اس کی جو تعداد تھی وہ 1.5 کروڑ رہ گئی. اسی مارکیٹ کے اندر جہاں پہ آپ کو ایک چیز 10 روپے کی ملتی تھی, وہاں پہ میڈ ان چائنا کر کے وہ چیز 2 روپے کی یا 3 روپے کی ملنی شروع ہوگی. یا اگر وہ چیز $10 کی تھی تو $2 یا $3 کی ملنی شروع ہوگی. لوکل انڈسٹری آہستہ آہستہ بیٹھنی شروع ہوگی, اور جس کو ہم اینٹائی ڈمپنگ لاس کہتے ہیں ان کو انووک کرنا پڑا. اسپیشلی جو میں پینسلز کا کیس کہتا ہوں, یہاں پہ چائنیز پینسل کے اوپر 70% ڈیوٹی لگائی گئی کہ اگر چائنیز پینسلز جو ہیں یہ امریکہ میں امپورٹ ہوں گی بچوں کی لکھائی پڑھائی کے لیے تو 70% ڈیوٹی چائنیز کمپنیز کو پے کرنی پڑے گی. بیک گراؤنڈ جناب اس کا یہ ہے کہ جب گلوبلائزیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو روکنا بہت ہی جو ہے وہ مشکل تھا. فرسٹ آف آل جاپنیز ور دیئر. جاپنیز کار مارکیٹ کے اندر 60 سے ہی امریکہ کے بہت زیادہ کمپیٹیٹر اسٹرانگ بن گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جب فورڈ پنٹو کا کیس پڑھا تھا جس کے اندر اس کا جو فیول ٹینک تھا وہ خراب تھا, تو ایک چیز ہم نے یہ بہت غور سے پڑھی تھی کہ وائی اٹ واز انٹروڈیوسڈ, اے اسمال کار واز انٹروڈیوسڈ بائی دیٹ بگ کمپنی آف دا کارس, جب اس سے پہلے وہ اس طرح نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہم نے رکھی تھی کہ 64-65 میں 68 میں جاپنیز کارز اکنامیکل چھوٹی کار مارکیٹ میں سستی کارز آ چکی تھی. ایک وقت ایسا آ گیا کہ امریکہ کو کوٹا جو ہے فکس کرنا پڑا جو کار کا, اور امریکہ نے کہا کہ جی 1980 تو امریکہ نے آپ جو ہے اس کو امریکہ کے اندر تیار کریں. نیچرلی جاپنیز جو تھے they refused to increase the quota of export and it was also very very difficult to export from Japan. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جاپنیز ین ویلیو تھی یہ امریکہ کی ڈالر کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. جب ایکسپورٹ کنٹری کی کرنسی کی ویلیو امپورٹ کنٹری کے مقابلے میں بڑھ جائے تو آپ کی تجارت جو ایکسپورٹ کی تجارت وہ منافع بخش نہیں رہتی بلکہ ڈیفیسٹ میں جاتی ہے, گھاٹے میں جاتی ہے. تو جاپان کو مجبوراً دوسرے ممالک سے ایکسپورٹ کرنی پڑی. اس لیے اس نے اپنے جو کاروں کا بیس تھا وہ انگلینڈ میں, ملیشیا میں اور مختلف ممالک میں, ایسٹرن یورپ کے کوریا وغیرہ کے علاوہ آسٹریا ہے, ہنگری ہے, ان ممالک میں جرمنی ہے, ان میں اپنا شفٹ کر لیا بیس اور وہاں سے اپنی ایکسپورٹ جو تھی وہ شروع کر دی. اس کے بعد سب سے پہلا جوائنٹ وینچر ہوا جو ایک جاپان کی مشہور کمپنی اور امریکہ کی مشہور کمپنی کے درمیان ہوا, جس میں یہ طے پایا کہ امریکن کاریں بھی جاپان کے اندر ہی بنیں گی. دوسری طرف ہم اگر آتے ہیں تو چائنیز فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کے اندر
جس چیز کو آپ اٹھا لیں، چائنا کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ تھیں کہ اکانومی آف اسکیل، اتنی بڑی ملک کی آبادی کے لیے جب ایک چیز بنتی تھی نیچرلی پر یونٹ اس کا جو ریٹ تھا وہ کم ہو جاتا تھا. اس کے ساتھ جب WTO کی وجہ سے کوٹا سسٹم ٹیکسٹائل کے اندر ختم ہوا اور فری اکانومی کے لیے لوگوں کو فری ایکسپورٹ کی اجازت ملی، تو امریکہ کے اندر لوکل چیزوں کی جو قیمت تھی وہ میڈ ان امریکہ کی قیمت بہت بڑھ گئی بیکاز آف دا ٹو فیکٹرز. ایک کہ ان کی لیبر بہت مہنگی تھی جو دوسرے ممالک کے مقابلے، یعنی اگر ہم دیکھیں پاکستان یا بنگلہ دیش یا سری لنکا اور ہم ٹیکسٹائل کو دیکھیں یا چائنا، تو ہمارے مقابلے میں ان کی لیبر بڑی مہنگی تھی، اور دوسرا اوور ہیڈس، ان کے جو ویجز، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ فرق تھا. نتیجتاً امریکہ کی جو لوکل انڈسٹری تھی وہ بیٹھنا شروع ہو گئی. لوکل انڈسٹری کے اس طرح سے انحطاط پذیر ہونے سے لوکل جو بزنس مین ہیں ان کو بہت جو ہے they were really shocked and the cry for protectionism. یہ وہ وقت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں پہ ہم آتے ہیں، پوری سچویشن جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ سے عرض کر دیا، امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. ان حالات میں 20ویں صدی میں امریکہ کے جو لوگ ہیں بزنس مین، انہوں نے یہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا کہ جی ہمیں پروٹیکشن دی جائے اگینسٹ دس فورن انویژنز آف ٹریڈ اینڈ آل دیٹ. Economic conditions in the United States at the close of the 20th century, proponents of industrial policy were urging the government to help declining industries and their workers to adjust to new economic conditions. انہوں نے کہا جی کہ ہماری انڈسٹری کو تحفظ کیا جائے اور اتنا محفوظ کر دیا جائے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ نئی کنڈیشنز جو ہیں جہاں پہ اکانومی آف اسکیل کی وجہ سے ویجز بڑے کم ہو گئے ہیں دوسرے ممالک میں. جب ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ کے ملک میں ویجز بڑھ گئے ہیں تو لوگ ان ممالک کے رخ کریں گے جہاں پہ ویجز کم ہیں. تو بہت ساری لیبر انٹینسو انڈسٹریز جیسے ٹیکسٹائل تھی یا اور ایسی انڈسٹری جہاں پہ لیبر کا بہت زیادہ ایک آپ کی کاسٹ کے اندر ایک فیکٹر، میجر فیکٹر ہوتا ہے، وہ ان ممالک میں شفٹ کر گئی جہاں پہ لیبر ریٹ کم تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ جب لیبر ریٹ کم ہے اور کمپنی شفٹ کر رہی ہیں تو نیچرلی ہمارے ہاں لیبر کے جو ویجز ہیں وہ ان کو ریٹین رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پیسہ چاہیے، اور کمپٹیشن اتنا ہو گیا کہ ہم اس کاسٹ پہ کام نہیں کر سکتے. تو نئے جو کنڈیشنز ہیں اس کے تحت لیبر کی ایڈجسٹمنٹس کے لیے وہ نیڈ جو ہیلپ. سیکنڈلی انسسٹنگ فار اوائڈنس دی پٹ فالز آف پروٹیکشنزم. اور دوسرا اس میں یہ تھا جی کہ یہ انسسٹ کیا گیا اس چیز پہ جو بہت زیادہ اصرار کیا گیا کہ جو اس کے نقصانات ہیں جو پروٹیکشنزم کے، یعنی جب آپ کسی انڈسٹری کو سبسڈی دیتے ہیں، اپنے پاس سے امداد دیتے ہیں. سبسڈی کیا ہے؟ مثلا میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ فرض کیا ایک کسان جو ہے وہ گندم پیدا کرتا ہے اور اس کی گندم کی جو اس پہ خرچ آتا ہے اس کا وہ 40 روپے من آتا ہے. جب وہ مارکیٹ میں بیچتا ہے تو گندم جو ہے اس کا ریٹ 38 روپے یا 37 روپے من ہے. تو وہ کیوں ایک گندم اگائے گا اور کیوں وہ کہے گا کہ جی میں 40 روپے ایک من پہ خرچ کر کے 39 روپے یا 37 روپے پہ اس کو مارکیٹ میں بیچوں؟ تو ان حالات میں جہاں پہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس پیداوار کو بحال رکھنے کے لیے اسپیشلی جو کچھ انڈسٹریز ہیں ان کو چالو رکھنے کے لیے گورنمنٹ سرٹن ایکٹس کو سبسیڈائز کر دیتی ہے، یعنی اپنے پاس سے پیسے دے دیتی ہے. تو اگر ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اس کسان کو کہتی ہے جی ٹھیک ہے آپ 40 روپے میں اگا رہے ہیں، ہم آپ سے 55 روپے میں خریدنے کو تیار ہیں، آپ جتنی مرضی اگائیں، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی گندم جو ہے وہ 55 روپے میں خریدے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ اس کسان کو سبسڈی دے رہی ہے اس کی گندم کے لیے. امریکہ میں سبسڈیز آلریڈی بہت تھیں، اسپیشلی امریکہ کے اندر جو گروور تھے ویٹ کے یا مختلف جو ذمہ دار تھے ان کو بے تحاشا سبسڈیز دی جاتی تھی. اور یلغار کو روکنے کے لیے بہت سارے جو تھے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز، یعنی اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز کب لگائی جاتی ہیں؟ اس صورت میں جب کوئی باہر کا ملک اپنی مصنوعات لے کے آپ کے ملک میں آئے اور اس کی وجہ سے آپ کی لوکل انڈسٹری کو نقصان پہنچے تو آپ ایک خاص ٹیکس لگا دیتے ہیں آن امپورٹ آف سرٹن تھنگس جن کو ہم اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز کہتے ہیں. تو امریکہ نے وہ بھی لگائی، لیکن اس کے باوجود جو ایک ڈکلائن تھا انڈسٹری کا وہ جاری رہا. تو انہوں نے کہا جی یہ جو پروٹیکشنزم ہے ان شیپ آف جو سبسڈیز ہے، ان شیپ آف انڈومنٹس ہے، لو انٹرسٹ ریٹس ہے، اور اس قسم کے جو ٹیکس ہالیڈیز ہیں یا ٹیکس انسینٹیوز ہیں، ان کو جاری رکھا جائے اور یا ان کو بڑھایا جائے، اور اس میں امریکہ اس طریقے سے پروٹیکٹ کرے اپنی انڈسٹری کو
کہ وہ فورن انڈسٹریز کا مقابلہ کر سکے. ان حالات میں ایک اوپوننٹ آئیڈیالوجی بھی سامنے آئی اور مختلف لوگوں نے ایشوز جو تھے ان کو ڈسکس کیا. جہاں بھی ایک نظریہ ہوتا ہے ہمیشہ دو اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں, ایک پرو اور ایک اپوزٹ, یعنی ایک ایسے لوگ جو اس نظریے کی مخالفت میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے لوگ جو اس نظریہ کی حمایت میں ہوتے ہیں. یہ لوگ سارے لوگ ہیں, سب جو نیچر ہے وہ ایک جیسا, ہیومن بینگ ہے ان کی کیا جو نیچر ہے وہ ایک جیسی ہے. وٹ از دا پرپز آف سوشل انسٹیٹیوشن, ہمارے کی کچھ سوالات تھے ان لوگوں سے جو پروٹیکشنزم چاہتے تھے. فرسٹ آف آل کہ کیا سب انسانوں کی دنیا میں ہر جگہ سے جو مینٹل ایک نیچر ہے یا ذہنی جو ایک نیچر آف دوسرا سوشل انسٹیٹیوشن بنے, جیسے آپ کی پینشن ہیں, فنڈز ہیں, ایجوکیشن کے علاوہ جرات جو ادارے ہیں. وٹ از دا پرپز آف سوشل انسٹیٹیوشن, وہ کسی ملک میں کیا. تھرڈ, ہاؤ ڈز سوسائٹی فنکشن, کسی بھی ملک میں کوئی ایک سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح سے ایکٹ کرتی ہے. اور آخری, what values should it try to protect, اور سوسائٹی کون سی وہ ویلیو ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. سب سے پہلے اپوننٹس نے یہ ایشو کھڑا کیا کہ ان باتوں کو غور سے دیکھا جائے کہ فرسٹ آف آل نیچر کیا دنیا میں سب کی ایک جیسی ہے, دوسرا یہ ہے کہ پرپس کیا ہے سوشل اداروں کا, تیسرا یہ کہ کیا سوسائٹی اس کا جو ہے فنکشن وہ کیا ہے, اور چوتھا کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پروٹیکٹ کریں اپنی ویلیوز کو, کن ویلیوز کو پروٹیکٹ کریں. یہ سوال تھے جو ان کے سامنے آئے. پھر اس میں دو اسکول بن جاتے ہیں, انڈیویجولسٹک اینڈ کمیونٹیرین. انڈیویجولسٹک سوسائٹیز پروموٹ a limited government whose viewpoints characterize modern societies. Primary purpose is to protect property, contract rights and open market. انڈیویجلزم جو ہے یہ انڈیویجولسٹک سوسائٹی جو ہے بیسیکلی اس کی جو بیس ہے یہ ارسطاٹل کے زمانے سے ہے, اور اس کی جو بیس ہے وہ بیوروکریسی ہے, جمہوری حق, یعنی حق ہر انڈیویجل کو, ہر فرد واحد کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک ملک کے اندر وہ ووٹ دے, یا کوئی اور اگر وہ اس کے جو رائٹس ہیں, اس کے جو بولنے کے رائٹس ہیں, پریس کی طاقت ہے, مختلف اس کی جو اس نے اپنی رائے دینی ہے, اس کی آزادی اس کو میسر آنی چاہیے. انڈیویجلزم کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ ہر انڈیویجل, ہر فرد واحد اپنی جگہ پہ آزاد ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کے پاس بہت لمیٹڈ پاز رکھی جاتی ہیں, جیسے قانون ہے, خزانہ ہے, یا ڈیفنس آف دا کنٹری ہے. اس طرح کی 3 یا 4 بیسک چیزیں رکھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ساری تجارتی چیزیں جیسے جہاز رانی ہے, یا انڈسٹریلائزیشن ہے, یا بینکنگ کا سسٹم ہے, یا جس طرح ہمارے ہاں ہے, یا جو آپ کے مختلف نجی انڈسٹری ہے, آپ کے ہاں مختلف جو اسکول ہیں, بینکس ہیں, ان کو نجی شعبے میں دے دیا جاتا ہے, اور گورنمنٹ اپنے پاس بڑے محدود سے جو محکمے ہیں وہ رکھتی ہے. یہ ایک انڈیویجولسٹک جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کی مین جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے. اس کی نسبت ہمارے پاس جو دوسرا ہے وہ ٹوٹیلیٹیرنزم ہے, جس کو ہم کمیونٹیرین سوسائٹی بھی کہتے ہیں. کمیونٹی ان کنٹرسٹ define the needs of the community first and then define the rights of the community to ensure that their needs are met. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا, انڈیویجول میں سب کی ساری طاقت انڈیویجول کے پاس ہوتی ہے, اور گورنمنٹ اپنے پاس جیسے مدارس کی لینڈ آرڈر, ڈیفینس ہے, یا اس طرح کے ذرائع مسئلات ہیں. کمیونٹی کے اندر یا ایسے نظام حکومت میں جو کمیونٹی بیس ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا. وہاں پہ سارا چیزیں گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں. گورنمنٹ سب سے پہلے انشور کرتی ہے کہ تمام جو ریسورسز ہیں ان پہ وہ اپنے پاس لے کے آئے, اور پھر دیکھے کہ ہر ایک آدمی کے فردن ضروریات کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے. جیسے فارمر رشیا میں ہم دیکھتے تھے کہ کیمرزم تھی, اور کیمرزم کس طرح سے تھی کہ تمام لوگ جتنا بھی کام کرتے تھے, جتنی بھی ان کی پیداوار ہوتی تھی زرعی, جتنی بھی وہ اناج اگاتے تھے, جتنی بھی ان کی پروڈکشن ہوتی تھی, وہ ایک سینٹرلائز پول میں گورنمنٹ کے پاس چلی جاتی. جتنی بھی کارخانوں کی پروڈکشن ہوتی تھی, جتنی بھی کپڑے کی پروڈکشن ہوتی تھی, وہ سب کے سب بلا امتیاز ساری کی ساری ایک فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلی جاتی تھی. اور وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے بہاف کے اوپر اس کو اکٹھا کر کے ہر آدمی سے ارسپیکٹو آف دس کہ کسی کی محنت کتنی ہے اور اس کا حصہ کتنا ہے, اس کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے
اس کو پھر دیکھتی تھی کہ کمیونٹی میں کتنے لوگ ہیں، ان کی کیا نیڈ ہے، اور ہم اس کو کس طرح سے تقسیم کریں. یعنی انڈیویجول بالکل پیچھے رہ جاتا تھا اور کمیون جو ہے، کمیونٹی جو ہے وہ آگے آ جاتی تھی. یعنی جو گورنمنٹ تھی دیٹ واز ڈوئنگ ایوری تھنگ، اور انڈیویجول کو وہاں پہ جو رائٹس ہے وہ بڑے مخصوص تھوڑے سے رائٹ ملتے ہیں. یہ دو فرق ہے ان آئیڈیالوجی میں. ہم یہاں پہ ان کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آگے ان کا خاصا عمل دخل ہے ہمارے لیکچر میں. Systems use a command system in which a single authority decides what to produce. Systems اس کے ایسے ہیں کہ جیسے جسی بھی سسٹم کی بات کرتے ہیں they have a command system جہاں پہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے that authority فیصلہ کرتی ہے کہ کیا چیز پیدا کی جائے, who will produce it, اس کو کون پیدا کرے گا, and who will get it, and then finally اس کا مالک کون ہوگا. Free market systems are characteristics of individualistic societies. فری مارکیٹ جو ہے وہ اس میں اس طرح سے نہیں ہوتا. وہ جو انڈیویجلزم ہے, یہ انڈیویجلسٹک سوسائٹیز ہیں, فری مارکیٹ صرف ان کے حصے میں آتی ہے. سسٹمز جہاں پہ کمانڈ ہوتی ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ پروڈیوس کون کرے گا, سیل کون کرے گا, اس کا آلریڈی یو ہیو دی وے ٹو فالو, اور آپ اپنی مرضی اس میں نہیں کر سکتے اپنا کوئی ڈیسیژن لینے کے لیے. یہ فرق ہے ایک انڈیویجل مارکیٹ کا اور ایک فری مارکیٹ کا, اور ایک ایسی مارکیٹ کا جو کمیونٹی یا کمیونزم کے اندر, یا جس کو ہم دوسرا نام اس کا ٹوٹیلیٹیرینزم بھی ہے, اس کے تحت جو کام کرتی ہے. Incorporating ideas from thinkers like John Locke and Adam Smith, they allow individuals, firms to make their own decisions about what to produce and how to do so. یہ فرق ایک ہمیں نظر آتا ہے. کیسے نظر آتا ہے کہ کمانڈ کا جو سسٹم ہے جو کیمرزم کا, اس کے اندر کمانڈ یہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ چیز اگانی ہے, اس مقدار میں اگانی ہے, اس کے بعد اگانے کی اس کو کہاں لے کے جانا ہے, اور اس کے بعد اس کا مالک کون ہوگا اور اس کی تقسیم کس طرح ہوگی, اس کا فیصلہ آپ کی ہائی کمان کرتی ہے. اس کی نسبت وہ معاشرہ جہاں انڈیویجلزم ہوتی ہے, بیوروکریسی ہوتی ہے, انڈیویجلس کو اس کا حق دیا جاتا ہے, وہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا. دو اسکول آف تھاٹ ہیں دونوں کے بارے میں. کچھ لوگ جو ہیں وہ پرو کیمرزم ہیں, کچھ لوگ دنیا میں, لیکن میجورٹی دنیا میں جو ہے وہ پرو انڈیویجلزم ہے. اور اسی لیے جو موسٹ سکسیسفل سسٹم ہے وہ انڈیویجلزم کا سسٹم ہے. یہاں پہ دو حضرات کا ذکر آیا. ایڈم اسمتھ is considered to be the father of modern economy, economics. ماڈرن اکنامکس کے اندر جتنا کام ایڈم اسمتھ نے کیا ہے, آپ کسی بھی اور بندے کو کسی بھی جگہ پہ جب آپ کو تھیوری پڑھتے ہیں اکنامکس کی, کو آئیڈیا پڑھتے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے جس شخص کا نام نظر آئے گا ایڈم اسمتھ کا نظر آئے گا. اس کی مشہور جو بک جس کے اندر بہت زیادہ اکانومی کو, اکنامکس کو ڈیفائن کیا گیا, دیٹ واز دا ویلتھ آف دا نیشنز, یہ اس کی بک تھی. وہ یہ کہتا ہے according to the John Locke, who's economist, and Adam Smith, they allow individuals, firms to make their own decision about what to produce and how to do it. وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا. انڈیویجلزم میں انڈیویجل فرمز کو اپنے ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں. آپ جو مرضی پیدا کریں, جو مرضی جس طریقے سے مرضی پیدا کریں, اس کو کہاں آپ نے بیچنا ہے, کیسے بیچنا ہے, اس سے جو آپ کو پیسہ ملنا ہے وہ آپ نے کہاں کرنا ہے, اس سے گورنمنٹ کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا. وہاں پہ ٹوٹل آزادی ہوتی ہے. یہ ڈیفینیشن ایڈم اسمتھ اور جان لاک نے جو ہے یہ کی ہے. ایک انڈیویجل سسٹم کے اندر یہ مراحت لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں. پھر ہے ہمارے ہاں جو فری مارکیٹ سسٹم. ایک فری اکانومی یا فری مارکیٹ کا تصور جو ہے وہ کیا ہے. فری مارکیٹ سسٹم ہیو ٹو مین کمپوننٹس, دو اس کے مین حصے ہیں. فرسٹ آف آل پرائیویٹ پراپرٹی سسٹم اینڈ والنٹری ایکسچینج سسٹم. سب سے پہلے تو پرائیویٹ جو آپ کی ملکیت ہے اس کا سسٹم, اور پھر ایک جو ایکسچینج سسٹم ہے والنٹری, اس کا سسٹم. پیور فری مارکیٹ سسٹم would have absolute no constraint on what one can own and what one can do with it. Basically انڈیویجل سسٹم میں یا انڈیویجلزم میں اس کی کوئی قدغن نہیں, اس پہ کوئی جو ہے پابندی نہیں ہے کہ ایک فرد واحد کس چیز کا مالک ہے, اس ایسٹ کو وہ کس طرح سے استعمال کرتا ہے, کس طرح سے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے, اور اس کو کس طرح سے خرچ کرتا ہے. یہ اس کی ایک ٹوٹل سیلف ڈسکریشن ہے. Since such system would allow things like slavery and prostitution, however, there are no pure market system
ایسے سسٹم میں چونکہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو مرضی کریں، تو پھر نیچرلی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ سلیوری جو ہے یا پروسٹیٹیوشن جو ہے اس جیسے کاموں کی بھی انڈیویجول معاشرے میں جہاں پہ اتنی آزادی دی گئی ہے فرد واحد کو، اس کی بھی اجازت ہو. لیکن ہمارے پاس ایز سچ جس کو ہم کہیں کہ پوری طرح سے ایک 100% پیور فری مارکیٹ دنیا میں اس کا جو تصور ہے وہ نہیں ہے. دین وی ہیو فری مارکیٹس اینڈ رائٹس. جان لاک اس کو کہتا ہے جی. جان لاک year of birth is 1632 and he died in 1704. An English political philosopher is generally credited with developing the ideas that human beings have a natural right to liberty and a natural right to private property. یہ کہتا ہے کہ جو انسان ہے اس کو بائی برتھ یہ حق حاصل ہے کہ آزادی اس کے پاس ہو، اور ایک حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جو ایک نیچرل رائٹ اس کے پاس ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے بائی برتھ اس کو، کہ وہ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی رکھ سکے اور اپنے طریقے سے زندہ رہ سکے. Then natural right to private property. Locke argued that if there were no governments, human beings would find themselves in a state of nature. کہ اگر کوئی حکومتی نظام، لاک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی حکومتی نظام دنیا میں فرض کیا نہ آتا تو لوگ اسی طرح رہ رہے ہوتے جیسے نیچرل طریقہ ہے. یعنی اس کا جو اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ جب دنیا میں تہذیب و تمدن نہیں تھی اور حکومتی نظام جو تھے جس کو ہم سوشل سسٹمز کہتے ہیں یہ نہیں تھے، تو انسان ایک نیچرل ورلڈ کے اندر اپنے نیچرل طریقے سے رہ ہی رہا تھا. اس نے ایک اپنی نیچرل ہیبیٹیٹ کریٹ جو کی تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر وہ پوری دنیا اس کی اپنی پراپرٹی تھی، جنگل، دریا، واٹر ریسورسز، اپنی مرضی سے وہ جہاں چلا جاتا تھا. اور اس وقت یہ تصور نہیں تھا کہ یہ چیز کس کی ہے، وہ چیز کس کی ہے، میں نے کھانا کہاں سے کھانا ہے. جو کسی کو ملتا تھا وہ کھا لیتا تھا، اور اس قسم کی خرید و فروخت ضروریات یہ نہیں تھی. تو وہ ایک نیچرل سسٹم تھا جس کے اندر ہیبیٹیٹ کے اندر لوگ گرو کرتے تھے، ایگزسٹ کرتے تھے، زندہ رہتے تھے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فرض کر لیں ہم ایک مفروضہ، وہ ہائپوتھسس بیان کرتا ہے کہ اگر گورنمنٹس وغیرہ اور یہ سسٹم جو ہے پولیٹیکل سسٹمز جو ہیں یا سوشل سسٹم جو ہیں یہ دنیا میں ٹوٹلی ایگزسٹ ہی نہ کرتے، بنتے ہی نہ، تو پھر بھی انسان نے ایک نیچرل ہیبیٹیٹ کے اندر ہی زندہ رہنا تھا. اس کو وہ آگے لے جا کے یہ کہتا ہے argue that if there were no government, human beings would find themselves in a state of nature. In this state of nature, each man would be the political equal of all others and would be perfectly free of any constraints other than the law of the nature. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ سوشل سسٹم، تمدنی سسٹم، گورنمنٹس، حکومتیں، سیاسی نظامات نہ ہوتے اور انسان اسی طرح سے زندگی بسر کرتا جس طرح سے وہ بائی برتھ کر رہا ہے، تو اس کا رزلٹ یہ ہونا تھا کہ انسان نے اسی طرح رہنا تھا جس طرح وہ پہلے نیچرل طریقے سے رہ رہا تھا. کوئی لا، کوئی قانون، کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا زبردستی نہیں ہونی تھی. صرف ایک ہی لا کو اس کو فالو کرنا پڑا تھا، اور وہ تھا لا آف نیچر. لا آف نیچر کیا ہے؟ پیدائش ہے، موت ہے، بارشیں ہیں، آپ کی جو سروائیول ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ، جن سے ہمیں مفر نہیں ہے، جن سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس نے پھر صرف ان قوانین کو فیس کرنا تھا. باقی ساری چیزیں جو ہیں اس نے خود اپنے لیے خود پیدا کی. اس کو تھوڑا سا میں آپ کے لیے آسان کر دوں. جان لاک کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیچرل جب نیچر نے انسان کو، خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ایک سسٹم دے کے اس کو پیدا کیا، اور وہ بہت عرصہ اس سسٹم کے اندر زندہ رہا اور بڑے اچھے طریقے سے زندہ رہا. ظاہر ہے اگر ہم اس سسٹم سے اس موجودہ جدید ترین سسٹم تک پہنچے ہیں تو ہم نے سروائیو کیا ہے، تو ہم پہنچے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے ہماری سروائیول کے لیے ایک نیچرل سسٹم ساتھ ہمیں بنایا ہے. جیسے ہوا ہے، انسان ہوا کو صرف پلوٹ کر سکا ہے، ہوا پیدا نہیں کر سکا. اسی طرح پانی ہے، پانی کی ایک فکس کوانٹٹی جو ہے وہ موجود ہے. پانی کی ہم یہ نہیں کہ ہمارے پاس ان لمیٹڈ کوانٹٹی دنیا میں موجود ہے. خدا تعالیٰ نے نظام کے تحت جیسے پیٹرول ہے اس کی ایک فکس کوانٹٹی موجود ہے دنیا کے اندر، ایک فکس مقدار جو ہے میسر ہے ہمیں استعمال کے لیے. اسی طرح ہم کہتے ہیں اوزون لیئر جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اوزون لیئر اسی لیے خراب ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک خاص مقدار تھی جس کو ہم نے اپنے بنائے ہوئے قانون سے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے خراب کیا. لا آف نیچر نے اس کو خراب نہیں کیا. لا آف نیچر بلکہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. جان لاک کی جو فلسفی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو نیچر نے ہمیں چیزیں دی ہیں
اگر ہم خود اپنے بنائے ہوئے قوانین، اپنے بنائے ہوئے تمدن، اپنے بنائے ہوئے ریاستی نظام، اپنے بنائے ہوئے سوشل سسٹم کو نہ بناتے تو پھر ہم اسی نیشنل نظام میں رہ رہے ہوتے اور اسی طرح زندہ رہتے، اور صرف ہمیں ایک قانون ماننا پڑتا، وہ کیا تھا؟ خدا کا بنایا ہوا قانون، جو کہ ہر انسان کے لیے، یعنی ہوا پہ سب کا حق ہے، پانی پہ سب کا حق ہے، موت سب کا دائمی مقدر ہے، پیدائش، وہ بیماری، لاچاری، جو بھی ایک اللہ تعالیٰ کا قانون یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے پھر یہ کیا کہتا ہے۔ That is the moral principle that God gave to humanity and that each man can discover by the use of his own God-given reason، یعنی خدا تعالیٰ نے جو انسان کو اخلاقیات کے وہ پرنسپل جو دیے ہیں، اس کے تحت انسان زندہ رہتا اور وہ خود چوائس کرتا، ڈسکور کرتا کہ اس نے کس حق کو، کس بات کو کہاں پہ یوز کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو کچھ چیزیں جو ہے وہ ودیت کی ہیں، بائی نیچر، بائی برتھ جو ہے انسان کو کچھ چیزیں ودیت کی ہیں۔ انسان کی نیچر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، بائی برتھ ایک بچہ ہے وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، برا کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے اور مختلف جو اسکول آف تھاٹ ہے، مختلف جو چیزیں ہیں وہ اس کو سکھاتی ہیں، فرق سکھاتی ہیں۔ نیچر کے لحاظ سے انسان جو ہے وہ سارے کے سارے ایک طرح سے پیدا ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں کچھ چیزیں بائی برتھ پیدا کی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے اندر اپنی ساری یعنی خوبیاں جو ہیں وہ بھر دی ہیں، تو پھر اس کے پاس ایسی مورل ویلیوز بائی برتھ موجود ہوتی ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جان لاک کا اسی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے اندر جو خدا تعالیٰ نے بائی برتھ کچھ چیزیں ودیت کی ہیں اور فور دی مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز جو ہیں ان کو وہ استعمال کرتا، اور جب اس کو ضرورت پڑتی اس وقت استعمال کرتا۔ As it puts in the state of nature, all men would be in a state of perfect freedom to order their actions and dispose of their possessions and persons as they think fit۔ تب وہ کہتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اسی اپنے رائٹ کے تحت نیچر کے اندر زندہ رہتے، جو ان کا دل چاہتا وہ کرتے، جو وہ چاہتا وہ رکھ لیتے، جو وہ ان کا دل چاہتا بیچ دیتے یا اس کو نہ رکھتے، اور ایک اپنی سیلف کمانڈ کے ذریعے وہ زندگی گزارتے within the bounds of the law of nature without asking leave or depending upon the will of any other man۔ کسی سے چھٹی لیے بغیر، کسی کو درخواست دیے بغیر بیماری کی، اپنی مرضی سے جہاں جاتے آتے، اپنی مرضی سے اپنے ریسورسز استعمال کرتے، اور کسی کی عملداری کے بغیر قدرت کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت وہ لوگ زندہ رہتے، اگر ہم یہ ساری چیزیں خود انسان اپنے لیے نہ بناتا تو۔ یہ نظریہ جو ہمیں ملتا ہے انسان کے بارے میں، یہ ملتا ہے ہمیں جان لاک سے، اس کے یہ فلسفی ہے۔ A state of equality wherein all the power and jurisdiction is reciprocal, no one having more than another۔ ایک ایسی state، ایسی جگہ یا ایک حصہ جہاں پہ ہر انسان جو ہے اس کو دوسرے کے برابر چیز ملتی، اور کوئی جو ہے وہ دوسرے سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش نہ کرتا یا دوسرے کی چیز کو لینے کی کوشش نہ کرتا، کیونکہ اس کے پاس آلریڈی، دیکھیں اگر آپ کے پاس بھی 2 روٹیاں اور دوسرے کے بندے کے پاس بھی 2 روٹیاں ہیں تو نیچرلی آپ پھر ایک اس میں لینے اور دینے کے چکر میں جو ہے وہ نہیں پڑیں گے۔ نو ون ہیونگ مور دین اندر، یعنی ایک کے پاس دوسرے سے زیادہ نہ ہوتا یا نہ کم بھی نہ ہوتا۔ دین جان لاک یہ کہتا ہے وداؤٹ subordination or subjection to another, but the state of nature has a law of nature to govern it which obliges everyone۔ لیکن یہ اس میں یہ بات تھی کہ کوئی رانگنس ہونی نہیں تھی، کیونکہ قانون کا قدرت جو تھا وہ وہاں پہ تھا، اور قانون کا قدرت ایسا ہے کہ جو چیزوں کو گورن کر لیتا ہے، چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے جہاں پہ اس کو اس کی ضرورت پڑے۔ which obliges everyone and reason which is the law teaches all mankind who will but consult it that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possession۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہوتا اور جو بھی اس کو کنسلٹ کرتا وہ اس سے ہدایت پاتا، کوئی کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کی آزادی کو سلب کرتا، نہ کوئی کسی کی صحت کو، زندگی کو یا اثاثے کو کوئی نقصان پہنچاتا، اور قدرت کے بنائے ہوئے قوانین میں اگر اس کو کنسلٹ کرتے تو اتنی گنجائش تھی کہ جو انسان اس کی خلاف ورزی کرتا اس کے لیے پنشمنٹ کا ایک تصور جو تھا وہاں پہ موجود تھا۔ یہ تصور جو ہم نے بات آپ سے ڈسکس کی یہ ضروری تھا۔ میں نے اس کو حرف بحرف آپ سے اس لیے کہا کہ یہ اسی طرح سے ایک کوٹیشن ہے جان لاک کی جو حرف بحرف اس کی بک سے لی گئی ہے،
میں نے آپ کو پڑھ کے جو سنائی، یہ آئیڈیا بیس بنتا ہے ہماری اگلی ساری بحث کا، ہمارے اگلے سارے جو لیکچرز ہیں اس ٹاپک کے اوپر، اس کا اس لیے آپ کو میں نے یہ ذرا تفصیل کے ساتھ سنایا. Thus, according to Locke, the law of nature teaches us that we have a natural right to liberty. ہمیں جو جان لاک کا جو لا ہے یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک قدرتی حق ہے آزادی کا حاصل حق ہے. یعنی انسان جب پیدا ہوا بائی برتھ تو وہ آزاد پیدا ہوا ہے. اس کے بعد جو دوسری اس کے اوپر پابندیاں لگی ہیں یا دوسری اس نے جو اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہیں وہ خود اس کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں. خدا تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی ایسی بندی نہیں لگائی، اس نے انسان کو بائی نیچر بائی برتھ آزاد پیدا کیا. باقی سسٹم سارے اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. بٹ بیکاز دی اسٹیٹ آف نیچر از سو ڈینجرس، تباہی، سم ٹائم کوئی لڑائی ہوئی، شروع میں جب حابیل کا بھی اس دنیا میں آیا تو ان میں بھی لڑائی ہوئی، تو اس لیے پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ انسان اس جو بائی برتھ لبرل پیدا ہوا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی بقا کے لیے، تب سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیاسی نظام جو ہے یا ایک اسٹیٹ کا جو نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم جو ہے، اس کی جو ہے وہ بنیاد ڈالے تاکہ وہ اپنے رائٹس کو اپنی جگہوں پہ ایک حد کے اندر رہ کے ان کو پروٹیکٹ کر سکے. The power of government is limited, however, extending only for enough to protect these very basic rights. یہ بھی جو بات کرتا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ power of government is limited، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں انڈیویجولزم کی. تو انڈیویجولزم کا بھی یہی تقاضا ہے جو جان لاک کہتا ہے، جو ایڈم اسمتھ کہتا ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ہیو ویری لمیٹڈ رائٹس، یعنی جیسے ڈیفینس ہے، جیسے خزانہ ہے، جیسے آپ کی کمیونیکیشن ہے، یا جیسے آپ کا اور ایسے نظام ہیں جو حکومت کے بغیر نہیں چل سکے، ان کو آپ گورنمنٹ اپنے پاس رکھے. باقی انڈسٹری کو، لین دین کو، فصلوں کو، کاشتکاری کے طریقوں کو، بزنس کو، ذرائع آمد و رفت کو، یا اور اس طرح کی جو مارکیٹس ہیں یا فری اکانومی ہے، اس کو فریلی لوگوں کی ول سے، ان کی مرضی سے چلنے کی اجازت دے. جیسے کہ ہمارے ملک میں ہے یا دوسرے جمہوری ممالک میں ایک نظام ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے ان کو فریلی اجازت ہے کہ اپنی پراپرٹی کو بیچیں، خریدیں، بزنس کریں، اپنی مرضی سے پیسہ خرچیں، جمع کریں، جو مرضی کریں، وہ ان کی پرسنل ڈسکریشن ہے، اس کے لیے ان کو کوئی روکتا نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی جان لاک جو ہے اسی بات کے اوپر انسسٹ کرتا ہے. یہ 1632 میں پیدا ہوا اور اس وقت کے بعد یعنی کچھ حصہ اس نے زندگی کا جو گزارا، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جو آج کے دور میں ہم بات سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اس کو آج کی بات نہ سمجھیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کے جو سن پیدائش تھا 1632 سن میں یہ پیدا ہوا تھا، 1632 میں جو جان لاک ہے اس وقت کی اس کی جو فلسفی اس کے بعد کی ہمارے سامنے ہے. لاکس ویو آن پراپرٹی رائٹس ہیو بین ویری انفلوئنشل امریکہ. امریکہ کے اندر اس کی بہت زیادہ they have lot of followers for and lot of regards for the work done by thinking of John Locke. اور اس کو بہت زیادہ فلسفی کے اندر امریکن جو اسکول آف پولیٹیکل فلسفی ہے اس کے اندر اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. The Fifth Amendment to the US Constitution even quotes Locke directly. امریکہ کے آئین میں 5ویں ترمیم جو لائی گئی اس میں باقاعدہ سے جان لاک کی جو کوٹیشن ہے اس کو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اندر سے ٹوٹلی ظاہر کیا، اس کو اسی طرح سے بغیر کسی تبدیلی کے جان لاک کی کوٹیشن کو 5th امینڈمنٹ جب امریکہ اپنے آئین میں لایا تو اس کو وہاں پہ کوٹ کیا گیا. ان دس ویو گورنمنٹ ڈز ناٹ گرانٹ اور کریٹ پراپرٹی رائٹس رادر نیچر ڈز اینڈ گورنمنٹ مسٹ دیئر فور ریسپیکٹ اینڈ پروٹیکٹ دیز رائٹس. یعنی لوگوں کو گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیتی، یہ سارا کچھ خدا تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے ملتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے لوگوں کو دی ہے، حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کی پروٹیکشن کرے، کیونکہ وہ گورنمنٹ ان کو نے دی. زمین، پانی، ہوا، یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہیں. اس لیے نیچر کی دی ہوئی چیزوں کی پروٹیکشن جو ہے کرنی وہ گورنمنٹ کا حق ہے، اور لوگوں کا حق ہے اس کو رکھیں، اور گورنمنٹ کا حق ہے کہ اس کی حفاظت کو یقینی بنائے. Locke's view that labor creates property rights has also been influential in United States. John Locke is also of the view finally that the labor creates property rights کہ جو ہمیشہ مزدور ہوتا ہے یہ رائٹ کریٹ کرتا ہے پراپرٹی کا، because he is the main unit in your structure of industrialization
and it's also being treated as law or basic philosophical approach in United States of America. ہم نے اسٹوڈینٹس ایڈم اسمتھ کو آج پڑھا، ہم نے آج امریکہ میں آنے والے مسائل کو پڑھا کہ 20ویں صدی میں امریکہ کے مسائل کیا ہیں. اگر آپ کو یاد ہو اس لیکچر کے شروع میں یہ کہا تھا میں نے کہ عرض کیا تھا کہ ہم مارکیٹ کے اور بزنس کے ایتھکس کو اب باقاعدہ سے ایز سبجیکٹ پڑھیں گے. یہ جو چند سطور یا چند جو میں نے آپ کو نظریات بتائے بیسیکلی اسی ایتھکس کی پڑھا اسٹڈی کے لیے آپ کی بیک گراؤنڈ تھی، تاکہ آپ کی ایک اس کے لیے فنڈیشن تیار ہو جائے، اور یہیں سے ہم انشاءاللہ اپنے جو مزید اگلے لیکچر کا آغاز جو ہے کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اپنا خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھیں اور خوب دل لگا کے پڑھیں. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.